رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد. دعا افتتاح پیج نمبر 269. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعدم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني عتبت بجهل عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء
الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أدهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا وشعب به صدعنا وارتك به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا
واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل قطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشفع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات بولے محمد. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کا سلسلہ مسلسل ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کے ہدایتوں کا سلسلہ مسلسل ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام.
اما بعد شکر پروردگار عالم کہ اس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز کیا اور قبر میں جانے سے پہلے ایک رات مجھے اور آپ کو اور نصیب کی کہ ہم ذکر محمد اور آل محمد کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں التماس کہ خدا مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے اعمال اس ذکر آل محمد کی برکت سے مقبول فرمائے، ورنہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں کہ قبولیت تک پہنچیں۔ ہمارے اعمال میں وہ جو حق پروردگار کی کیفیت اور رعایت ہے وہ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ بس خدا کی بارگاہ میں التماس کر سکتے ہیں وسیلہ بناتے ہوئے کہ یہ ناچیز سجدے ہیں، یہ کچھ ٹوٹے ہوئے الفاظ ذکر خدا کے ہیں، یہ کچھ روزے کی خاص برکتوں کے حصول کی تمنا لیے ہوئے، اے خدایا اگر تو صرف متقین کے اعمال قبول کرے گا تو پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ اے خدایا ہمارے اعمال سید سجاد کے وسیلے سے مقبول و منظور فرما لے۔ شکر خدا کے ساتھ ذکر آل محمد کی طرف آگے قدم بڑھائیے، اور اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ حل عطا سورہ الانسان سے استفادہ کیجیے، اس سے پہلے روزانہ کوئی ایک ایسی نماز کا طریقہ اپنے درمیان ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ شاید سامعین میں سے، شاید کے حاضرین میں سے کوئی اگر ایک اس نماز کی طرف متوجہ ہو جائے تو میرے لیے بھی اور تمام سامعین کے لیے بھی نجات کا باعث قرار پائے۔ کوئی ایک نماز نافلہ میں سے پڑھ لیجئے، کبھی اگر اب تک کوئی نماز نہ پڑھی ہو نماز نافلہ میں سے تو میں خدا سے اپنے لیے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی شوق عبادت نوافل نصیب فرمائے۔ فرائض تو ذمہ داریاں ہیں، وہ تو انسان کو انجام دینا ہی دینا ہے، اصلاً مسئلہ نوافل کا ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو شوق رہتا ہے کہ جو سیلری ملتی ہے اس کے علاوہ بونس بھی تو ملے، جیسے مادیات میں مجھے اوپر سے کوئی ٹپ چاہیے، بونس چاہیے، یہ سال میں کوئی اور بہانہ، چلیے چھوڑ سب بہانوں کو، عید قریب آ رہی ہے تو عیدی تو چاہیے، اس طرح عیدی چاہیے، مجھے مالیات میں ایسے نمازوں میں نوافل بھی چاہیے۔ اور نوافل میں آج کی شب ایک ایسی مخصوص شب سے ہم آغاز کر رہے ہیں، 3 شبوں کا، جنہیں لیالی کہا جاتا ہے لیل ہونے کی بنیاد پر، اور ایام 20 کی بنیاد پر لیالی البیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ 3 روشن دنوں کی 3 روشن راتیں، 3 روشن دنوں کی 3 روشن راتیں۔ ویسے تو کوئی رات روشن ہوتی ہی نہیں ہے، رات تو رات ہوتی ہے، اگر روشن ہو جائے تو پھر دن نہ کہا جائے اسے۔ رات تو وہی روشن ہے جو ذات سیدہ کی طرح انسان کی ہدایت کے لیے روشن۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ان 3 راتوں کی آج یہ پہلی رات ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے۔ امام فرماتے ہیں 3 مہینے کسی اور امت کو اس طرح سے عطا نہ کیے گئے جیسے اس امت کو عطا کیے گئے۔ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان، 3 مہینے، اور 3 مہینوں میں پروردگار نے 3 خاص راتیں کسی اور امت کو عطا نہیں کی جو اس امت کو عطا کی ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے تو مہینے تو پہلے بھی ہوتے تھے، مہینے تو پہلے بھی ہوتے تھے، اور 13، 14، 15 کی راتیں پہلے بھی آتی تھیں، تو ہم میں خاص بات کیا ہے؟ راتیں تو سب کے لیے آج بھی آتی ہیں، شب جمعہ سب کے لیے آتی ہے، تو کیا کافر کو شب جمعہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ اور کیا مومن کا فائدہ شب جمعہ میں کم ہو سکتا ہے؟ جیسے کافر کے لیے آج شب جمعہ ہے، ایسے سابقہ امتوں کے لیے معرفت پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ 3 مہینے ضرور تھے مگر معرفت کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ 3 راتیں ضرور تھیں
مگر معرفت کے بغیر تھیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سمجھائے۔ اور تیسرا جملہ 3 سورے، آپ فرماتے کسی امت کو خدا نے یہ خاص 3 سورے جو اس کے خزانہ قدرت سے متعلق ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن خزانہ قدرت سے ہے، لیکن معصوم کی اور روایت نے تخصص بھی دیا ہے بعض صورتوں کو۔ ان میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص، یہ 3 سورے، تو 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 سورے۔ امام فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے وہ انسان جو ان تینوں کو ایک ساتھ جمع کر لے۔ پوچھا گیا مولا یہ 3 ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گے؟ مہینے، راتیں اور 3 سورے۔ فرمایا اس طرح جمع ہوں گے کہ رجب میں 2 رکعت نماز، شب 13، شب 14 4 رکعت نماز، شب 15 6 رکعت نماز۔ اسی انداز سے ماہ شعبان میں شب 13، شب 14، شب 15 2 4 6 رکعت نماز۔ ماہ مبارکہ رمضان میں، اور یہ آخری مہینہ ہے۔ اب یہ سلسلہ ان تینوں کے جمع ہونے کا کب آئے گا؟ یہ اگلے سال آئے گا۔ جو رجب تک زندہ رہے گا اس کو پھر نصیب ہوگا، خدا نے چاہا، صحت و عافیت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ماہ مبارکہ رمضان کی 3 راتیں جو آج شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب، ان میں 3 راتوں میں 3 نمازیں، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت۔ تو آج رات 2 رکعت والا مسئلہ، آج کی رات کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے 3 باتیں بیان کی۔ ان میں سے پہلی بات ہے غسل۔ اگر جو کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ و سبحان اللہ، جو نہیں کر چکے تو یہاں سے جانے کے بعد اگر طبیعت و صحت اجازت دے تو غسل کا ثواب ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ بیٹھے بٹھائے کچھ مل رہا ہو تو پھر آنے دینا چاہیے نا۔ تو اگر صحت و عافیت اجازت دے آپ کو تو آپ آج کی رات کے ثواب کو حاصل کیجئے۔ غسل نیت کیا ہوگی؟ نیت آج کی شب کی ہوگی، شب 13 ماہ مبارکہ رمضان، غسل بجا لاتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ چونکہ روایت سے یہ ثابت ہے تو اس کو آپ رجا کے بجائے بنیت سنت انجام دیں گے۔ دوسرا مسئلہ، آج کے اعمال میں دوسرا عمل کیا کرنا؟ دوسرا عمل ہے 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے۔ اور اب تو جملہ مجھے یہ کہنا چاہیے ہی نہیں کہ 2 رکعت کر کے، اس لیے کہ مکتب اہل بیت میں آنے والے اتنی مرتبہ جملہ سن چکے کہ صرف 2 ہی نمازیں ہیں کہ جن میں یا 1 رکعت نماز وتر ہے، یا 4 رکعت نماز آرابی ہے، اس کے 2 پارٹ کے اعتبار سے۔ البتہ ان کے سوا باقی تمام نمازیں 2 رکعت پر ہی تمام ہو جاتی ہیں، ہر نافلہ نماز، ہر مستحب نماز کے اعتبار سے۔ تو یہ 4 رکعت نماز اگر میں کہہ رہا ہوں نافلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 اور 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت ہوگی آج کی رات کے اعتبار سے شب 13 کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز کا طریقہ 4 کیسے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ 25 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا سورہ اخلاص ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں سانس ختم ہوگی بیچ کے اندر، ایک سانس کے اندر پڑھنا مکروہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ اخلاص جب انسان تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ اس کے بعد کہے کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا۔ تو چاہے آپ 25 کے آخر میں کہہ دیجئے گا، یا آپ چاہیں تو ہر ایک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کیجئے۔ 25 مرتبہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اتنی لمبی نمازیں بتا دی مولانا صاحب، ہم کیسے پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں کیسے پڑھیں گے یہ چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے
کہ اگر مکمل طریقہ نہ صحیح تو کم از کم یہ 2 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے بطریق فجر ہی پڑھ لی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مثال دیتا کام کو مشکل بنانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مشکل کام کو آسان بنانا ولایت کے امور میں سے ہے. اور پھر شریعت مطہرہ جب کہتی ہے کہ انسان اگر جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ نہ پڑھے تو سورہ انا انزلنا پڑھ سکتا ہے. سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون رکعت دوم میں نماز جمعہ میں نہ پڑھ سکے سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے. نماز عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ والشمس یاد نہ ہو تو عام سورہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ سوچ کر کہیں ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے بیٹھ جائیے جی میں تو نہیں پڑھ سکتا، کہ مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے، رات میں جاگنا ہوتا ہے، اس سے بہتر میں قرآن پڑھ لوں. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ بہتر کیا ہے. یہ فیصلہ معصوم نے کیا ہے کہ آج کی رات میں کیا بہتر ہے. ایک غسل بہتر ہے، غسل کے بعد 4 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے، اور اس نماز کا ثواب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا. ایک زمانہ تھا جب ہم نے اسی ماہ مبارکہ رمضان کی ان مجالس میں روزے کے ثواب بیان کیے تھے. ہر دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی روایت میں تھا، اور ماہ رمضان کی ہر رات کی نماز کا ثواب مولائے متقیان کی روایت میں ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شب 13 ماہ مبارکہ رمضان میں یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، سورہ اخلاص 25 مرتبہ والی نماز، تو خدا اسے روز قیامت پل صراط پر سے ایسے گزارے گا جیسے برق گزرتی ہے. بظاہر تو میں نے ایک جملہ کہا اور بات ختم ہو گئی، مگر جب پل صراط سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز کتنی وہاں کام آنے والی ہے. کبھی اگر پل صراط سمجھ میں آ جائے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، آنکھ سے زیادہ گرم ہے، اور اس پر چلنے والوں کے مختلف نوعیتیں، کوئی گھٹنوں کے بل چلے، کوئی کوہنی کے بل چلے، کوئی آدھا رستہ چل کے گر جائے، بہت کم ہوں گے جو آہستہ آہستہ اس پر سے گزریں گے. برق، بجلی، برق یعنی براق، یعنی کہ براق یعنی اتنی سرعت جیسے براق میں تھی، برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے انسان پل صراط سے گزرے گا. اس کو یقین ہو مولا کی بات پر. مولانا دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں، آخرت کی کیا بات یاد دلاتے ہیں. دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس، اگلی رات، اگلی ساعت قبر میں آنے والی ہے یا گھر میں آنے والی، نہیں معلوم. مگر یہ تو یقین ہے کہ جب اگلی سانس یا اگلی ساعت یا اگلی رات قبر میں آئے گی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گزرنا تو پڑے گا پل صراط پر سے. تو 4 رکعت نماز، مولا کے الفاظ آپ نے ثواب سن لیا. اب ثواب سننے کے بعد شوق انشاءاللہ بڑھ جائے گا. 4 رکعت نماز آج کی رات، یہ شب 13. لیکن جو روایت امام کی ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان 3 باتوں کو جمع کیجئے، 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 سورے. اس میں امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر جمع کیسے کریں گے. آج ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اس وے میں، اس روایت کی روشنی میں، اس اعتبار سے 2 رکعت نماز جن میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 سورے پڑھے جائیں گے. سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ایک مرتبہ، اور 1 مرتبہ سورہ توحید. یہ نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو کہ نماز نافلہ ہے. اور اس نماز میں سورے کی تلاوت آپ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے مشکل نہیں ہے. البتہ نماز میں جاگنا شرط ہے.
ایسا نہ ہو میں نے کہا لیٹ کے نماز پڑھیے اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے سو جائیے، پھر کہیے مولوی صاحب اب تو ثواب مل گیا ہوگا۔ تو نماز میں جاگنا شرط ہے، کیونکہ عبادت میں وضو شرط صحت نماز ہے۔ البتہ مجلس میں سونے کی اجازت ہے، مجلس سو کر بھی ہو سکتی ہے، مگر نماز تو جاگ کر۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی رات کے 3 اعمال مکمل ہو گئے، غسل، ایک 4 رکعت نماز اور ایک 2 رکعت نماز۔ اب یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ اس میں سے کتنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میں نے سارے اعمال آج کے بیان کر دیے، بھائی یہ اعمال سے بات کو آگے بڑھائیں۔ اور کل میں آپ کو 4 مکتب میں لیے گھومتا رہا، اور آج مجھے 5 مکتب میں داخل ہونا ہے، اور مکتب میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ توحید بھی شروع کرنے کا بہرحال مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اس کو بھی مکمل کریں گے۔ تو توحید کا عنوان بھی شامل کریں گے فطرت کے پیغام کے ساتھ۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تلاش۔ انسان کون؟ انسان وہ کہ جو شکلاً انسان ہے، اس کی کتنی قسمیں یہ بات آ چکی۔ انسان کون؟ جسم انسان یا روح انسان یا عقل انسان؟ کون انسان؟ مکتب، ایک مکتب وہ جو کہتا ہے کہ انسان صرف اور صرف عقل کے عنوان کا نام ہے، عقل ہے انسان کی پہچان۔ اگر عقل نہیں تو انسان نہیں، حیوان ہے۔ بات تو بڑی درست لگتی ہے، لیکن کیا یہ مکتب اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے؟ اگر میں کل آپ کو بات یاد دلا دوں، دہرا دوں، تو کیا واقعاً عقل کی تعریف کیا؟ چلیے پہلے ایک جملہ آسان کر لیں۔ عقل کہتے ہیں ہوشیاری کو، عقل کہتے ہیں چالاکی کو، عقل کہتے ہیں انسان کے فطین ہو جانے کو۔ لفظ سخت ہو گیا۔ عقل کہتے ہیں 2 نمبر پیسہ کیسے کمایا جائے، آف شور کمپنی کیسے قائم کی جائے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ کس جج کو کتنے میں خریدا جائے، یہ عقل ہے۔ یہ عقل نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف 2 جملوں میں سن لیجئے۔ پہلی تعریف عقل یہ ہے، یہ بات یاد دلا دوں، عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے۔ عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے۔ دماغ ظاہری جسم کا حصہ ہے، اور عقل کچھ اور صلاحیت ہے انسان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ عقل کی پہلی تعریف یہ کہ العقل ما عبدا بہ الرحمن وقت سبا بہل جنان۔ عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کر لیا جائے۔ عقل وہ نہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دے اور جہنم میں پہنچا دے۔ عقل وہ جو انسان کو خدا سے قریب کر دے اور جنت میں پہنچا دے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو خدا کا ماننے والا موحد ہے، وہ عقل مند ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو جنت میں پہنچ گیا، وہ صاحب عقل۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ عقل کی حجیت سے انکار نہیں ہے، عقل حجت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ عقل کی بنیاد پر ہی اعمال لکھے جاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر ثواب و عقاب کا مسئلہ ہے۔ جہاں عقل نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے۔ گناہ ہو جائے تو عقاب نہیں ہے، عمل اچھا ہو جائے ثواب نہیں ہے، اگر عقل نہیں ہے۔ دلیل چاہیے۔ خوب، دلیل کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آیا تو آنے کے بعد کیا فوراً اس پر عبادت واجب ہو گئی؟ کہ نہیں، ابھی کھاؤ اور پیو، ابھی کوئی عبادت واجب نہیں ہے۔ بچے ہو نا تو گویا صرف کھانا اور پینا اور کچھ عبادت نہ کرنا بچوں کی بات تو ہو سکتی ہے، بڑوں کی بات تو نہیں ہوگی۔ پر جب تک ہم 14 سال کے مرد بالغ اور عاقل 14 سال مکمل کرتے ہوئے عاقل اور بالغ عاقل ہو گئے، اب عبادت واجب ہو گئی۔ یا خاتون 9 سال مکمل کر لیے تو اب عاقلہ ہو گئی، اب بالغہ ہو گئی۔ تو عقل، اسلام کیا کر اس کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے کہ ہاں عقل کی حجیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ عقل اپنے مقام پر
خدا کی طرف رہنمائی کرنے والی عظیم ترین نعمت پروردگار ہے. لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایت بڑی مشکل ابحاث کو آسان کرتے ہوئے کہ جو الفاظ مانوس ذہن مومنین ہے وہاں تک بات کو لایا جائے. امام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت کتاب العقل والجہل کے اعتبار سے امام نے عقل کی بات کو مکمل فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں عقل انسان کے لیے ہدایت کا عنوان ہے، مگر ایک ہادی اندر ہے اور ایک ہادی باہر ہے. باہر کے ہادی کو نبی کہتے ہیں، اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں. گویا اگر عقل خود اکیلے کافی ہوتی ہدایت کے لیے تو خدا 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی زحمت نہ کرتا. اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے انسان کو صاحب عقل بنایا. ایک ہادی یہاں دیا، ایک ہادی خود بھیج دی. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو گویا اب انسان اگر اس بات کی طرف متوجہ رہے، آئیے بات کو میں اور آسان کر لوں کہ بسا اوقات عقل کے معاملات پر بحث کرتے ہوئے خدا کی پہچان کے لیے عقل کا استعمال، اور اب وہ ذرا سا کچھ مسئلہ توحید سے قریب کر لیجئے تاکہ ان الابرار سے ہم پہنچیں پھر کہ کس کی محبت میں کھانا کھلایا تھا. توحید کیا ہے؟ آیا عقل انسان اسے خدا تک پہنچاتی ہے یا عقل انسان اسے نبی تک پہنچاتی ہے اور نبی پھر انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے؟ خالی انسان اکیلے صاحب عقل ہو تو خدا تک پہنچ جائے گا؟ جواب جتنے بیٹھے سب کے خدا الگ الگ ہیں. بہت سخت جملہ استعمال کیا میں نے. کیا مطلب؟ کہ سب کا خدا ایک ہے مگر خدا جو ذہن بنائے وہ مختلف ہوگا. میں آپ سے کہوں کہ بنائیے خدا کا نقشہ بنائیے، آپ کیا بنائیے گا؟ خدا کیسا ہے؟ جیسا آپ نے خدا کو سمجھا خدا ویسا ہے. آپ نے خدا کو جبار سمجھا، خدا جبار ہو گیا. آپ نے خدا کو قہار سمجھا، خدا قہار ہو گیا. آپ نے خدا کو رحمان اور رحیم سمجھا، رحمان اور رحیم ہو گیا. ایک فکر انسان ہے وہ نہیں، بلکہ ہر انسان اگر اپنے عقل سے خدا کو بناتا تو خدا مخلوق عقل ہوتی، خالق عقل نہ ہوتا. خدا خالق العقل ہے والجسم ہے، تمام تر موجودات کا پیدا کرنے والا. یہ ممکن نہیں کہ عقل انسان میں خدا آ جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ قلب مومن میں خدا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل انسان میں خدا آ جائے. بہت غور کیجئے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر خدا کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ آفاق میں تلاش کرے. اور پھر وہ دلیل کہ ویسے تو خدا نے پورا ماحول بنایا، فطرت کو دیکھ کے پہچانیے خدا ہے کہ نہیں ہے. فطرت یعنی خلقت کے وزن کا لفظ. فطرت کہتے کسے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں اس جذبے کو کہ جس میں تربیت و تلقین و مربی کی ضرورت نہ ہو. یہ سلیبس بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جملہ میں نے اس لیے اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ اب جو آج سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایک حصہ سلیبس کا بھی آ رہا ہے، ان کا امتحان ہونے والا. تو 3 باتیں نکال دیجئے: تربیت، تلقین اور مربی. یہ نہیں ہے. اس کے بغیر جو جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، یہاں پر ہو مشرق میں کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، غریب میں ہو کہ امیر میں، اس سب میں پایا جاتا ہے. اس جذبے کو فطرت کہتے ہیں. ایک ہے جبلت. جبلت کیا ہے؟ وہ ذرا سے اس سے عام ہے، یہ اخص ہے. جبلت انسان میں بھی اور حیوان میں بھی ہے. فطرت صرف انسان میں ہے. جبلت انسان و حیوان کے علاوہ بھی ہے. مثال کے طور پر پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے، لیکن صرف کربلا وہ زمین ہے جہاں پانی نیچے سے اوپر بہتا ہے. یہ اگر مولا
عباس علیہ السلام کے روزے کی طرف آنے والے پانی کا منبع معلوم کیا جائے آج، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ اور خاص کرامت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جبلت سب کے اندر ہے، فطرت انسان کے اندر ہے، یعنی جذبہ موجود ہے، سچا جذبہ، لیکن سچی تسکین بھی ہے یا نہیں؟ اگر جذبہ فطرت یعنی فطرت انسان کے اندر نہ ہو تو پھر پتھر کے بت، لکڑی کے بت، سونے اور چاندی کے بت، یا انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اپنے اقتدار کے بت یہ خدا کیوں بنتے؟ اگر انسان کے اندر کسی خدا کی تلاش نہ ہوتی. ہے ہر انسان میں خدا کی تلاش، جذبہ تو پایا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال دی ہے علماء نے اس کی. کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کو بھوک کا احساس ہے اور بھوک کے احساس میں ماں اسے فیڈر بنا کر منہ میں دے دے تو سچا جذبہ ہے، سچی تسکین ہے. سچا جذبہ ہے، سچی تسکین ہے. اگر بچے کو بھوک کا احساس ہے اور ماں اسے وہ پکڑا دے جو صرف چوسنے کے لیے ہے، یا ماں کا آنچل تھام کر وہ اسے پینا شروع کر دے، تو جذبہ سچا ہے، تسکین جھوٹی ہے. پیٹ نہیں بھرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء آئے اس لیے، انبیاء نے فطرت کو پیدا نہیں کیا، فطرت تو خدا نے پیدا کی ہے. انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ سچے جذبے کے لیے سچی تسکین کا انتظام کر دیں. ورنہ سچا جذبہ اور جھوٹی تسکین ہو، پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، درخت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گائے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے کیوں ہو جاؤ؟ جذبہ اندر ہے موجود، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے سے تسکین سچی نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے ایسے جیسے بچہ کپڑا ماں کا چوس لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ منہ میں جا رہا ہے، حالانکہ جا نہیں رہا ہوتا، ویسے بتوں کا پوجا کیا جانا اسی انداز سے. اب آئیے، قرآن مجید نے جب ایمان کی بات کی تو 4 قسم کے ایمان بیان کیے. 4 قسم کے ایمان. ہم تو اب تک سمجھتے تھے ایمان تو ایک ہی ہے. نہیں، ایمان ایک نہیں ہے. ایمان سے ایمان ایک نہیں ہے. ایمان کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایمان کی پہلی قسم میں آپ کو آیتیں سناؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک پہلی قسم ہے ایمان کی کہ جو آپ کو ملے گی تمام بندوں کے اندر. وہ کون سی ہے؟ وہ قابل تعریف نہیں ہے. وہ ہے مطلب پرستی والا ایمان. میں ذرا سا الفاظ بدل رہا ہوں کتاب کے اعتبار سے. مطلب پرستی والا ایمان. اب آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 65. فَإِذَا رَكَّبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خدا کو بڑے خلوص سے پکارتے ہیں. اب کشتیوں میں سوار ہوں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور درمیان میں فلائٹ ڈس بیلنس ہو جائے، ہوا کا دباؤ جہاز کو ہلا کے رکھ دے، تو بڑے بڑے لوگ اللہ کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ اس کے اپنے دین کے اعتبار سے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خدا کہتا ہے ہم انہیں خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہیں. تو ایمان تو لائے جب کشتی ہل رہی تھی، تو ایمان تو لائے جب جہاز ڈول رہا تھا، تو ایمان تو لائے، مگر جیسے ہی جہاز فلائٹ اسٹیبل ہوئی، واپس آپ نے ٹی وی چینل آن کر لیے، واپس اسی معاملات میں جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے.
یہ ایمان تو ہے مگر ایسا ایمان قابل تعریف نہیں. یہ تو آپ بھی کہیں گے نا ایمان سے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور اس کے بعد دوسرا ایمان, ایمان کی دوسری قسم وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان مجھ سے پوچھا آپ مومن ہیں؟ ماشاءاللہ, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی بات نہیں کرتا. مجھ سے پوچھا آپ مومن ہیں؟ جی مومن ہوں. ماشاءاللہ مومن ہیں. اچھا مومن کیوں ہیں؟ مومن کیوں ہیں؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا وہ ہم مومن ہیں, مولا کو ماننے والے, اللہ کو ماننے والے. کیونکہ ابا مومن تھے, گھر والے مومن ہیں, کہیں گھر والی مومنہ ہو. تو بات گھر کا ایمان ہے. گھر کا ایمان گھر میں تو چلتا ہے, باہر نہیں چلے گا. آپ مومن ہیں؟ جی مومن ہیں. اچھا مومن کیوں ہیں آپ؟ آپ عیسائی کیوں نہیں ہیں؟ مجھ سے پوچھیں آپ یہودی کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے پاس دلیل ہے کوئی؟ میں عیسائی کیوں نہیں ہوں, یہودی کیوں نہیں ہوں, شیعہ کیوں صرف؟ اگر دلیل میں یہ کہوں کہ جی ابا تھے شیعہ تو میں بھی شیعہ ہوں, تو اس ایمان کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. یہ ایمان قابل تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میرے والد شیعہ نہ ہوتے تو وہ عیسائی ہوتے, میں عیسائی ہوتا. وہ یہودی ہوتے, میں یہودی ہوتا. وہ ہندو ہوتے, میں ہندو ہوتا. اس میں میرا کمال کیا ہے؟ تو یہ ایمان لائق تعریف. دلیل چاہیے. سورہ مبارکہ شعراء, اور سورہ مبارکہ شعراء میں آیت نمبر 74, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو, قالوا بل وجدنا آباءنا, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا, یہی کرتے ہوئے دیکھا. کذالک یفعلون, وہ اسی طرح کیا کرتے تھے. یہ جو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں یہ ہمارے والد, ان کے والد یہی تو کرتے تھے. تو یہ اگر ایمان قابل تعریف ہو تو پھر جو والد نے کیا وہ بھی صحیح. بہت غور کیجئے گا, ہے تو بہت مشکل سوال. میں آپ کو کہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی انسان ایمان کی اقسام تلاش کرے, پہلا ایمان وہ جو ڈوبتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے, قابل تعریف نہیں ہے. اللہ کو پکار تو رہا ہے مگر قابل تعریف نہیں ہے. اللہ اسے بچائے گا بھی مگر قابل تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت غور کیجئے گا. اگر کوئی ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارے تو وہ مومن نہیں ہے, اور اگر کوئی مشکل میں علی کو پکارے تو وہ بھی مومن نہیں ہے. جملہ سخت ہو گیا, آسان کر دو. کتنی بار کہا تھا موصوف نے؟ کتنی بار کہا؟ 70 بار تو ہم سنے روایت, 70 مرتبہ تو کہا تھا نا. تو کیا 70 مرتبہ اس موصوف کے یہ کہنے سے کہ یا علی ادرکنی, آپ سرٹیفکیٹ ایمان کا دیں گے اسے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد, لیں گے؟ یہ تو مزاج قرآن ہے. اگر کوئی مشکل حالات میں خدا کو بھی پکارے تو مومن نہیں ہے, تو اگر کوئی اپنے مشکل حالات میں علی کو بھی پکارے تو مولائی کیسے ہو جائے گا؟ میں جملہ دہراتا ہوں اور پھر دہراؤں گا جب تک بات آگے بڑھتی رہے گی. ایک خطیب ہمارے پاکستان کے تھے, محروم ہو گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور ان کا جو انداز خطابت تھا, ان کے انداز خطابت سے پوری خطابت کی لائن میں ایک انقلاب آ گیا تھا. اور وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. جملہ بڑا لگتا تھا خوبصورت جملہ ہے, لیکن اس جملے میں تھوڑی سی قباحت آ گئی. جب میں نے غور کیا, بار بار سنا, منبر سے سنا, علماء سے سنا, روایات میں پڑھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا علی مدد کیجئے. تو اگر مولا سلامت رکھے ہر اس کو جو یا علی مدد کہتا ہو, تو پھر اس پہ سلامتی بھیجو گے تو لعن کہاں جائے گی؟ ٹھیک.
میں نے بات بڑے مناسب الفاظ سے مکمل کرنا چاہیے کہ وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں سلامتی، اس کے ممکن نہیں ہے کہنا. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو جملے میں ذرا اشتباہ ہو گیا، اس لیے کہ آج بہت سے ایسے لوگ کہ جو 12 امام کو نہیں مانتے، 12 امام کو نہیں مانتے، قسم بخدا جو 12 امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. نہ ماننے کا مطلب کیا؟ انکار کرنا. حدیث ہے، میرے الفاظ نہیں ہے. جو انکار کرے مہدی کا وہ کون؟ کافر. تو جو امام زمانہ کے وجود کا انکار کرے، چاہے 11 اماموں کو مانتا ہو، 6 اماموں کو مانتا ہو، 4 اماموں کو مانتا ہو، اور 12ویں امام کے وجود کا انکار کر دے، وہ کون ہے؟ کافر. تو جو امام مہدی کا انکار کرے وہ کافر، اور جو امام مہدی کے مقابلے پر آنے کا اعلان کرے وہ، جب انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر. ٹھیک، بات واضح ہو گئی. تو ایمان کی پہلی قسم کیا ہو گئی؟ حالت مجبوری میں خدا کو پکارنا. ایمان کی دوسری قسم کیا ہو گئی؟ کہ جی ہم تو اس لیے مومن ہیں کہ ہمارے خاندان والے سب مومن تھے. کوئی دلیل بھی ہے؟ ابھی ہم تک گئی نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تیسرا قسم. تیسری قسم کہ انسان کا ایمان اس کے لیے فائدے مند نہیں جبکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 14، وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ آ کر اعراب کہتے ہیں اللہ کا رسول کی بارگاہ میں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، حبیب آپ ان سے صاف کہیے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی دل رکھنے کی بات نہیں ہے، صاف کہیے لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم. مسلمان ہے مگر مومن نہیں ہے. مومن گھرانے کا ہے مگر تقلیدی مومن ہے. میں نے بڑے احتیاط کرتے ہوئے لفظ کو استعمال کیا، تقلیدی مومن، اصول دین میں تقلید کرنے والا. خدا ایک کیوں ہے؟ ابا نے کہا تھا ایک ہے، یا دادی اماں سناتی تھیں کہ اللہ ایک ہے، بس جب سے ایک ہے. جی آپ نے کیا سمجھا اللہ ایک ہے؟ نہیں، کچھ نہیں پتا. تو اس انداز سے ایمان کی 3 قسم مکمل. چوتھی قسم آخری، ایمان ہے مگر عمل نہیں ہے. ایسا ایمان بھی قابل تعریف نہیں ہے. ایمان ہو مگر عمل نہ ہو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ أَرَّدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں بس یہ تو رکیے نا، آمنوا، ایمان لے آئے. اب جب ایمان لے آئے تو آپ جا کے سوئیے، ایمان تو لے آئے. آپ نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ اللہ واحد ہے. اب کیا کرنا ہے کہ عاملوا الصالحات، سونا نہیں ہے بلکہ ایمان کے اعلان کے بعد عمل صالح کو انجام دینا ہے. اور وہ عمل صالح جو آل محمد نے انجام دیا، کتنا عمدہ عمل صالح. آئیے سورہ مبارکہ حل عطا میں ہم بات وہاں تک لے کر پہنچے تھے. انما، نہیں اس سے پہلے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ صیغہ مضارع ہے، اور صیغہ مضارع کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کھلایا تھا، کھانا کھلاتے ہیں. اب کھانے والے کون ہیں؟ وہ شکریہ ادا نہ کریں
کھاتے تو ہم آل محمد کا صدقہ دیا ہوا ہے. دیکھیے بہت چھوٹی سی مثال ہے. 2 عمل ہیں، ایک کھانا کھانا، ایک کھانا کھلانا. کھانا کھانا خالصتاً عمل عبودیت ہے، یہ بندے کا عمل ہے، یہ محتاج کا عمل ہے. کھانا کھانا اس کی مجبوری ہے، اور کھانا کھلانا صفت رزاقیت ہے، صفت ربوبیت ہے. کھانا خدا ہی کھلاتا ہے، یا خدا جن کے ہاتھوں کو وسیلہ بنائے. حیرت ہے، ایرے غیروں کا وسیلہ قبول ہے، طیب و طاہر کے وسیلے سے انکار ہے. ہر کس و ناکس کے ہاتھ سے چیک لے کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور پھر جب آل محمد سے مانگنے کی بات کی جائے تو اس میں توحید کے خطرات تلاش کرتے ہو. توحید خطرے میں نہیں ہے جب تم باس سے سیلری مانگ رہے ہو. توحید خطرے میں نہیں ہے جب تم دکاندار سے سامان مانگ تو رہے ہو غیر خدا سے، روز مانگتے ہو غیر خدا سے. ہر غیر خدا سے مانگو، توحید خطرے میں نہ ہو. اور اگر ولی خدا سے مانگو تو تمہیں توحید خطرے میں دکھائی دے. اس سوائے بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، بات یہاں تک آ گئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانے والے اور کھلانے والے. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ کھانا کھانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کھانا کھلانے میں بڑی فضیلت ہے. کھانا کھانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں فضیلت ہو جائے گی، فضیلت ہو جائے گی اگر کھانا کھانے والا کھانا کھانے سے پہلے خدا کا نام لے لے. فضیلت ہو جائے گی اگر کھانا کھانے والا کھانے سے پہلے وضو کر لے. فضیلت ہو جائے گی اگر کھانا کھانے والا یہ دیکھ کر کھائے کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. کھانا کھانے والا یہ دیکھ کر کھائے کہ کوئی پڑوس میں عزیز و اقارب میں بھوکا تو نہیں جس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہو پھر کھائے. کھانا کھانے والا یہ سوچ کر کم کھائے کہ اگر میں کہیں زیادہ کھا لوں تو مجھ سے پھر نماز میں معدے کی بخارات پریشان کریں گے، تو یہ کھانا کم کھانا بھی اس کے لیے قابل تعریف ہو جائے گا، من حیث مطلق نہیں، من حیث مقید. اور اگر کھانا کھانے کے بعد شکر خدا کو ادا کرے. آپ سحری کھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ سحری کھانا عبادت ہے. کیوں؟ اب ویسے رات میں ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتے 1 مہینے کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ، تو یہ رات کا کھانا سب کچھ ہوتا مگر عبادت نہیں ہوتا. سنت رسول بنا کے سحری کھائیے، سحری کھانا عبادت. ارے معصوم کہیں کہ کھا لو تو کھانا عبادت ہو جائے. ایسا ہی افطار کا مسئلہ. افطار کی دعائیں بہت ساری ہیں. افطار کی دعاؤں میں ایک دعا جو بہت معروف ہے، مشہور پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت. سب سے بڑی دعا افطار کے وقت میں دعائے احد ہے. خیر وہ نہ تو ہم پڑھ پائیں گے اور نہ نفس میں اتنی برداشت. سب سے بڑی دعا افطار کی دعاؤں میں دعائے احد. لیکن چھوٹی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. یہ 3 جملے ہیں. مولائے متقیان کی دعا اس سے مختلف ہے. بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا لمبی ہو گئی، چھوٹی دعا چلے گی مول صاحب؟ تو یہ والی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو اس سے کیا ہوگا؟ نہ پڑھو تو کیا ہوگا؟ مت پڑھیے. روزہ تو آپ کا ختم ہو ہی گیا ہے. اب کھائیے نہ کھائیے، پیجیے نہ پیجیے، روزہ مکمل ہو گیا. اب اگر چاہتے ہیں کچھ کھائیں تو جو حلال ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں، اس سے روزہ کھول دیجئے اور پھر دعا پڑھ لیجئے. جس نے یہ دعا پڑھی، معصوم کی روایت ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس دن جتنے افراد نے روزہ رکھا ہے
ان سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں. دیکھیے کسی کو ثواب ملے نہ ملے روزہ توڑنے کی بنیاد پر. روزہ کھولنا اور ہے اور توڑنا اور ہے. شریعت کہے وقت پہ کھولو تو کھل جائے گا، اور دل چاہے اس سے پہلے کچھ کھا لو، 10 منٹ رہ جائیں، 12 منٹ رہ جائیں. کبھی کبھی واقعا دیکھ کر حیرت ہوتی، صرف 12 منٹ، یہی 12 کا مسئلہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 12 کا مسئلہ. تو یہ ایک دعا پڑھنے ثواب ہو گیا، ورنہ کھانا تو اس کو ثواب نہیں تھا. یہ تو پیٹ بھرنا ہے. کھانا کھلانا ثواب کا باعث ہے. خوب کھلائیے کہ معصومین نے بغیر مسلک و مذہب و فرقے کے سب کو کھلایا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عربی میں روٹی کو کیا بولتے ہیں؟ خبز. ایسے ہی ہے نا. مجھے عربی کام آتی ہے کیونکہ میں عجم میں رہتا ہوں. تو خبز کہتے ہیں عربی کو. تو کیا خبز طعام میں شامل ہوتی ہے یا طعام کا پارٹ ہے؟ مکمل طعام ہے یا طعام کا پارٹ ہے؟ کیا ہے؟ پارٹ آف طعام ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. کیا خدا کو نہیں معلوم ہے کہ عربی میں طعام نہیں خبز کہنا چاہیے تھا؟ خدا فرماتا وَيُطْعِمُونَ الْخُبْزَ نہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. اس کا مطلب ہے جو آل محمد نے دی ہے وہ روٹی خالی نہیں دی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس سے پورا کھانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایات کی بنیاد پر وہ روٹی ہی تھی. روٹی میں نمک ڈالا گیا ہوگا، اور جس انسان غریب کے پاس سالن موجود نہ ہو، پیاز موجود نہ ہو، شہد اور کھجور موجود نہ ہو، تو روٹی ہی اس کی مکمل خوراک ہے. اس بنیاد پر تو آپ کہہ سکتے ہیں. مگر آج طعام کے لفظ کی وضاحت میں صرف روٹی نہیں آتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، بلکہ یوں کہیے کل زمانے میں آنے والے کو صرف روٹی چاہیے تھی، اور آج کے مانگنے والے کو پورا کھانا چاہیے. روٹی بھی وہیں سے ملتی تھی، پورا کھانا بھی وہیں سے ملے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اب یہ لفظ حب پر آ گیا مسئلہ. پتہ نہیں حب سے کہاں تک پہنچے گا آج کی منزل پر. حُبِّهِ، کس کی محبت میں؟ دو جملے استعمال ہوئے. مفسرین نے اختلاف کیا ہے. مفسرین کا اختلاف تفسیر میں تو ہو سکتا ہے، آیت قرآن میں نہیں ہو سکتا. حب ہی ہے. یہ حب ہی کہاں پلٹے گا؟ اس کے 2 مرجے ہو سکتے ہیں. مرجے مطلب جہاں پلٹے گا. ایک پلٹے ضمیر حب ہی کی خدا کی طرف، اور ایک پلٹ سکتی ہے خود طعام کی طرف. یہ کھانے کی محبت رکھنے کے باوجود روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تھے، اور انہیں خود کھانا یہ کھانا تھا. ان کے نزدیک یہ کھانا پسندیدہ تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اپنی پسندیدہ میں سے جب تک انفاق نہ کرو تب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. تو حب ہی حب طعام، اس سے کوئی مذموم معنی مراد نہیں ہے. حب طعام کا مطلب کھانا اضافی نہیں تھا. کھانا اضافی نہیں ہے، کھانا بیکار نہیں ہے، کھانا بچ گیا نہیں تھا، بلکہ یہ کھانا ہی آل محمد نے کھانا تھا. یہ کھانا ہی آل محمد نے کھانا تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یا خدا کی محبت. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ اس خدا کی محبت میں دے رہے تھے. یہاں جب خدا کی محبت کی بات کریں گے تو خدا کی محبت میں 2 قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں. ایک وہ جو اضافی ہوں، ایک وہ جن کی آپ کو خود ضرورت ہو. تو فیصلہ کیسے ہو کہ آل محمد کے گھرانے نے روٹیاں دی ہیں وہ اضافی تھیں یا ان کے اپنے استعمال. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
لیکن جب آپ کہیں گے یطعمون الطعام علی حبہ پلٹائیں خدا کی طرف، تو بات واضح ہو جائے گی کہ نہیں خدا کے لیے محبت میں دی ہے، نہیں. تو اس سے افضل معنی یہ ہے کہ یہ کھانا خود ایسا نہیں تھا کہ جو فقیر کے لیے بنایا گیا ہو، یہ کھانا بنایا تھا اپنے لیے. کیا کہنا قسم بخدا. میں کہتا ہوں فقیر کوئی ہو، اسیر ہو، یتیم ہو کہ مسکین ہو، در آل محمد سے روٹی مانگ رہا ہے. روٹی صرف ملے، سوکھی ملے تب بھی کام کی ہے. یہ تازہ روٹی کی مثال تو بہت بلند ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جہاں سے سوکھی روٹی ملے تو انسان کے سارے بگڑے ہوئے کام بنا دے. اور اسی لیے آیت نے بات کو مکمل کیا. یہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے، کھانے کی اپنی ذاتی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت بہت زیادہ ہو چکا اور ہمیں بات کو سمیٹنا بھی ہے. مسکین کی تعریف کیا ہے، یتیم اور اسیر کون کون تھے مدینے میں، اسیر کہاں سے آ گئے، یتیم کون ہوتے ہیں، یہ باتیں کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گی. اور پھر ہم اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم آل محمد کی بارگاہ میں جو مانگتے وسیلہ بناتے ہوئے، کبھی کبھار ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے وسیلہ لفظ استعمال نہ کیا، لوگ سمجھ لیں کہ شاید ہم نے آل محمد کو خدا سمجھ لیا. نہیں، آل محمد ہیں اور خدا خدائے برحق ہے. ہمارا خدا وہ جو آل محمد کا بھی خدا ہے. اللہ اکبر. اس لیے خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت. ایک جملہ کہا جاتا ہے امام کے سرانے کھڑے ہو کر، ربی و ربک. آپ اللہ سے سوال کیجئے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. ایک منزل ایسی آتی جب آپ خود مولا سے یہ کہتے ہیں میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو کربلا پہنچ کر توحید کا مسئلہ کتنا آسان ہو جائے. کون پروردگار؟ اس کے شاہکار کو، اس کے عظیم ترین شاہکار کو آل محمد کہتے ہیں. ہم اس خدا کے بندے ہیں. اور چونکہ ہم روز تو بیان کر رہے ہیں مگر آج وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے جناب حدیثہ خاتون کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر ممکن ہوا، آج بات سمیٹتے ہوئے قسم بخدا روٹی آل محمد کے در سے یتیم کو ملی. کوئی یتیم آل محمد کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ میرا مولا یتیموں کو ایسے بٹھاتا تھا. جو یتیم نہیں تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش ہم یتیم ہوتے. لیکن مولا کے یتیموں کے ساتھ کیا کیا گیا. مجھے آج صرف ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنا ہے. ویسے تو سب یتیم ہیں جو کربلا میں اسیر ہو کے چلے، مگر دو یتیم وہ ہیں جو نہر کے کنارے ذبح کیے گئے. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس بات کی گہرائی کو سمجھیے گا. ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے، اور 10 سال اور 12 سال کے بچے ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے بڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں. اور ایسے میں شہزادے کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک احسان کر کہ ایسی تلوار چلا کہ دونوں کے گلے ایک ساتھ کٹ جائیں. عجیب بات کی ہے. یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے. ہے کسی میں اتنی ہمت کہ کسی ایک عام انسان کو ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور وہ بھی 10 سال کا معصوم بچہ اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، اور وہ بھی سگا بھائی دیکھے کہ ایک احسان کر ہم دونوں کے گلے ایک ساتھ کاٹ دے تاکہ بھائی بھائی کو تڑپتا ہوا نہ دیکھے. مگر ملعون نے یہ بات قبول نہیں کی ہے، کہتا ہے نہیں میں تم دونوں کو الگ الگ ذبح کروں گا. شریعت تو کہتی ہے کسی حیوان کو بھی ذبح کرنا تو خیال کرنا اس کا ہم جنس حیوان اسے دیکھ نہ رہا ہو. غربتا
چھوٹے کو گرایا ہے ذبح کرنے کے لیے، بڑے نے اپنے گلے کو بھائی کے گلے پر رکھ دیا، پہلے مجھے ذبح کر دے۔ ارے ایک کا گلا کاٹا گیا، جیسے ہی گلا کاٹا گیا بڑے شہزادے کا، لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا ہے، سر کو اٹھا کے رومال پر رکھا ہے، خون بہتا تھا، چھوٹا تڑپتا تھا خون کے اندر۔ لاش نے جیسے پانی پہ آگے بڑھنا شروع کیا، چھوٹے نے آواز دی، بھیا اکیلے نہ جانا، ارے زندگی میں ساتھ رہے، مجھے ساتھ لے لو تو آگے جانا۔ ارے چھوٹے کا گلا بھی کاٹا گیا، واہ غربتا، جیسے ہی لاش نہر میں ڈالی گئی، دونوں بھائیوں کی لاشوں نے گلے میں باہیں ڈال لی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام ماہ رمضان کے اعمال اور دعائیں مقبول و منظور فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان میں ہمارے تمام اعزاء احباب کی تمام تر گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ رمضان کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار بندگان خدا کی طرف سے تھی، ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور مرحومہ واسقہ بانو بنت سید تقی اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء ملت کے لیے، اور جو مختلف سانحات میں لوگ شہید ہوئے ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابھی فوراً دعا کے ساتھ ہی دعائے مجیر کی تلاوت ہوگی، اور دعائے مجیر کی تلاوت میں شرکت کیجیے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ پڑھائی جائیں گی۔ آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے، پروردگار ہماری دعائیں، نمازیں اور مجلس قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دعائے مجیر کی فضیلت کہ یہ دعا الرفیع الشان، بلند مرتبے والی دعا جو اللہ کے رسول کی خدمت میں جبرائیل امین نے پہنچائی، یعنی کہ یہ دعا حدیث قدسی کب پہنچائی؟ جبکہ آپ مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس دعا کے فائدوں میں یہ بات شامل کہ اگر کسی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ بارش کے قطرات کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں،
تو اس دعا کی برکت سے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی مریض کی شفا یابی کی تمنا ہو یا مریض خود تلاوت کرے تو اس دعا کی برکت سے مریض کو شفا نصیب ہو جاتی۔ اگر قرضوں کا مسئلہ ہو تو یہ دعا کی تلاوت انسان کے قرضوں کو ادا کرنے کا وسیلہ بھی۔ اگر کوئی فقیر ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی یہ احتیاج ختم ہو جائے اور فقیر نہ رہے، غنی ہو جائے، تو دعائے مجیر فقیر کو غنی بناتی۔ اگر کسی کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ غموں کو، پریشانیوں کو دور کرتی۔ اس دعا کی ایک آخری فضیلت، اگر کوئی بہت مشکلات میں ہے تو یہ دعا اس کو مشکلات سے کھینچ کے نکال لیتی ہے۔ تو آئیے تمام فائدے اپنے مقام پر، اور پھر لفظ مجیر سے جو محبت ہے، خدا ہے نجات عطا کرنے والا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مومن اور مومنہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم، تعالیت یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ملک، تعالیت یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس، تعالیت یا سلام، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مؤمن، تعالیت یا مہیمن، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا عزیز، تعالیت یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا متکبر، تعالیت یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا خالق، تعالیت یا بارع، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مصور، تعالیت یا مقدر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ہادی، تعالیت یا باقی، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا وہاب، تعالیت یا تواب، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا فتاح، تعالیت یا مرتاح، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا سیدی، تعالیت یا مولایا، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قریب، تعالیت یا رقیب، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مبدع، تعالیت یا معید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا حمید، تعالیت یا مجید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدیم، تعالیت یا عظیم، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا غفور، تعالیت یا شکور، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا شاہد، تعالیت یا شہید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا حنان، تعالیت یا منان، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا باعث، تعالیت یا وارث، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا محیی،
تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيه تعاليت يا مليه أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اپنی تمام حاجات کی برابری کے لیے دعائے مجیر کے جتنے فائدے بیان ہوئے ان تمام فائدوں کے حصول کے لیے بآواز بلند سے بلند تر صلوات نماز قضاء عمری انشاءاللہ جماعت سے شروع